وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفت قرآن ایپیسوڈ 4۔ آج ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتابت وحی کے ذرائع کے حوالے سے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کا تعلق نہ صرف حفاظت قرآن کے ساتھ ہے بلکہ یہ تاریخ کا بھی ایک اہم حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر ایک مسلمان کی ایمان کی تازگی کا سبب بھی ہے۔ جب ہم کتابت وحی کہتے ہیں تو اس کا مطلب صرف قرآن مجید کو لکھنا نہیں ہوتا بلکہ وحی الہی کو محفوظ کرنا ہے، اور یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں باقاعدہ طور پہ شروع ہو چکا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دور میں کاتبین وحی کن ذرائع کا استعمال کرتے ہوئے قرآن مجید کو لکھا کرتے تھے؟ نہ اس وقت کاغذ عام تھا، نہ قلم اور دوات ہر گھر میں پائی جاتی تھی، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کو جو کچھ میسر ہوا اس کے ذریعے سے قرآن مجید کی کتابت اور لکھنے کا کام جاری رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ ذرائع جن پر قرآن مجید کو لکھا جاتا تھا ان میں چمڑے کے ٹکڑے موجود تھے، اس کے ساتھ ساتھ کپڑوں کے اوپر لکھا جاتا تھا، اور اسی طرح جانوروں کی ہڈیاں جو خشک ہو جاتی تھی ان پر بھی لکھائی کے ذریعے سے قرآن مجید کو محفوظ کیا جاتا تھا۔ کھجور کی چوڑی چوڑی شاخیں وہ بھی اس کام کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اور اسی طرح چمڑے کے جو حصے ہیں وہ چپٹے پتھر، پالان کی لکڑیاں، یہ تمام چیزیں جن پر قرآن مجید لکھ کر محفوظ ہوتا تھا یہ محض وسائل نہ تھے بلکہ یہ ایمان کی علامتیں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو قرآن مجید مکمل ہو چکا تھا، تحریری شکل میں بھی موجود تھا، لیکن وہ کسی ایک صحیفے میں مرتب نہیں تھا، یعنی کہ کسی ایک بک کی صورت میں ہمارے سامنے موجود نہیں تھا۔ یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ قرآن مجید کا نزول بتدریج یعنی کہ رفتہ رفتہ ہوا، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، پھر کبھی کسی سورت کا پہلا حصہ اور کچھ وقت کے بعد اس کا دوسرا حصہ نازل ہوتا تھا۔ اس لیے تمام آیات اور صورتیں مختلف مواد پر لکھی ہوئی تھی، اور ان سب کو ایک صحیفے میں جمع کرنے کا وقت میسر نہ ہو سکا تھا۔ اور اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور آخری آیت کے نزول کے درمیان وقت بہت کم ہے، اتنا کم وقت ہے کہ اس دوران قرآن کو ایک ترتیب کے ساتھ مرتب کرنا کسی بھی صورت ممکن نہیں تھا۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس ترتیب سے واقف تھے جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھی تھی، اور وہ ترتیب آج ہمارے پاس قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے۔ یہی ترتیب، وہی الفاظ، وہی حفاظت جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں شروع ہوئی تھی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت خود فرمائیں گے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وعدے کی بنیاد عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن مجید کے لکھنے سے شروع ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے ان خادمین کی طرح اس کتاب کی خدمت، اس کو سمجھنے اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔